نور محل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاندار نور محل جو کہ 19ویں صدی کی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے، آج یہ شاہکار لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے متعارف و مزین کرایا جائے گا۔ معزز ناظرین، شو کا پہلا حصہ ریاست بہاولپور کے تہذیب و تمدن، ثقافتی، سماجی اور علم و فنون کی تاریخ کی ایک جھلک، جبکہ دوسرا حصہ لائٹ اینڈ ایفیکٹ شو پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پروجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے ایک خاص کہانی کی عکاسی کی جائے گی۔ آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی فن تعمیرات کو چار چاند لگایا جا رہا ہے، جو ہماری علمی، تہذیبی، ثقافتی اور روحانی روایات کے فروغ میں ایک قابل قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ دل فریب مناظر ایکسٹیریئر بلڈ اپ ایفیکٹس کے ہیں، جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فنون، حکمت و عرفان کی شاندار روایات کی امین ہے۔ یہ دلکش مناظر اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور العین بنا رہی ہیں، محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فلائی ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ چولستان سے پہنچنے والی ریت اور بڑے شہروں سے آنے والے تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور سے دور ماضی میں جانے کی عکاسی ٹائم مشین سے کی جا رہی ہے، جو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اپنے دروازوں، پرپیچ گلیوں، پرانی آبادیوں اور میٹھی بولیوں کے ساتھ، اپنے صحراؤں، نخلستانوں، اونٹوں اور ہرنوں کے ساتھ، اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ، اپنی خانقاہوں، جھوکوں اور جھروکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بما دور حکومت نور محل کی عمارت پر اپنی بھاپ بٹھا رہی ہیں۔ اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس شہر نے سب کے گلے میں ہار ڈالے ہیں۔ نواب آف بہاولپور آل عباس ہیں۔ ابو صفوہ ابن محمد نے 750 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کی۔ بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصر آنا پڑا۔ سلطان احمد دوئم نے مصر چھوڑ کر سندھ میں سکونت اختیار کی۔
بہاولپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے، جو کہ نواب امیر صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ ہیڈ سلمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجت کو ظاہر کرتا ہے۔ آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔ ایک 150 میل لمبی بچھائے گی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلویز میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہاولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اقرا سے کی جا رہی ہے۔ اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ 1921 میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند عیاں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ڈکوٹا پلان اور رولز رائس ان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی غمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے حامی تھے۔
इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारुफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। चंकारा हिरन और ऊंट आग की बसातों की नजर। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताजा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज होते हैं। इसके साथ मशहूर चोलिस्तान जीप रैली की मंजरकशी की जा रही है। सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को गैलेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है।